کہ اگر کوئی شخص کسی کے باغ سے گزرے تو وہاں گری پڑی ہوئی کھجوریں ہوں یا میوہ ہو پھل ہو، کیا ان کو کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا ہے۔ اگر اتارنے کی بھی مجبوری پیش آ جائے، فاقہ ہو، تو اتنا تو اتار سکتا ہے جتنا اس سے پیٹ بھرے، لیکن کھبنا نہ بنائے۔ پہلے حدیث آئی، اور یہ حدیث بھی اسی قبیل کی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کہیں کسی بیابان میں جا رہا ہو تو وہاں کوئی کھانے پینے کی چیز نہ ہو تو وہاں جانور ہو، کیا ان جانوروں سے وہ دودھ دھو کر پی سکتا ہے یا نہیں پی سکتا ہے؟ تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر ان کا مالک ساتھ ہو تو مالک سے اجازت لے لیں، میں بھوکا ہوں لہٰذا مجھے کچھ دودھ پلا دو، یا مجھے اجازت دے تو میں کسی بکری سے دودھ لے دوں، دھو لوں اور پی لوں۔ تو یہ ایک صورت ہے، اعلیٰ درجے کی صورت ہی ہے۔ لیکن اگر ان کے ساتھ فرض کرو مالک نہ ہو تو 3 بار وہ آواز دے دے، ادھر ادھر جو ہے کوئی اس کا مالک کہیں سو نہ رہا ہو یا چھپا ہوا نہ ہو، تو 3 بار آواز دے دے، پھر جو ہے اس سے اگر کوئی جواب نہ آ جائے تو پھر جو ہے ان سے دودھ لے اور پی لے۔ ملک کے قوانین جو ہوتے ہیں، بعض قوانین رفاہی ہوتے ہیں، رفاہی رفاہی قانون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو سہولت پہنچانی چاہیے۔ یہ ہر ملک کے اندر ہوتا ہے، ہر قانون کے اندر سہولت کے لیے ہوتے ہیں۔ آج کل کے دور میں تو اس کا جو ہے تصور کرنا بھی دشوار، نہ آج کوئی دودھ ہونے دے دے گا، نہ اس قسم کی کوئی اجازت دی جا سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جگہ جگہ کھانے پینے کی چیزیں دستیاب ہیں، اور سفر بھی کوئی کر لیتا ہے تو وہ پوری تیاری کے ساتھ کر لیتا ہے۔ مال کی فراوانی ہے، اس وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ٹھہرنے کا بھی جو ہے وہی وہ مسجدوں میں ٹھہر سکتا نہیں ٹھہر سکتا ہے، تو بعض علماء نے مسافرین کو دے دیا ہے۔ اور آج کل تو مسجدوں میں ٹھہرنے کی اجازت مفتی یعنی کرام نہیں دیتے ہیں، ہوٹل ہے کہتے ہیں ان کو ہوٹل میں ٹھہرے، اور کہیں گے میرے ساتھ پیسے نہیں، تو ٹھیک ہے تو گھر سے پیسے لے کر کیوں نہیں چل رہے؟ آج اے ٹی ایم میں بھی ہے تو اے ٹی ایم سے پیسے نکال رہے، ہوٹل میں ٹھہرے، مسجد میں کیوں ٹھہرے؟ مسجد کو کیوں بنائے جو ہے ہوٹل؟ مسجد اس لیے تھوڑی بنائی گئی۔ اس وجہ سے آج کل اس قسم کا تو نہیں ہے۔ البتہ اس زمانے کی یہ صورتحال کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے، یہ رفاہی قانون ایک قسم کا۔ لوگ اس وقت جو ہے سفر کا سامان زیادہ سے زیادہ بس کیا تک کرتے ہیں، وہی 1 2 دن 3 دن کا۔ اور کسی بیابان میں پھنس گیا، سفر میں طول پکڑا، کہیں بھٹکا آدمی، بیابان کے اندر بھٹک جاتے تھے، راستے بھول جاتے تھے، بتانے والا کوئی نہیں ہے، اب وہ مرنے کے قریب ہو جائے گا۔ تو یہ رفاہ ہے اس کے لیے، ایک سہولت ہے اس کے لیے کہ وہ یہ ایسے کر کے اس حد تک جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وہاں فرمایا گیا کہ اس کو کھوبنا بنا کر، جولی بنا کر، چلو مجھے تو اور بھی سفر کرنا اب یہیں سے لے لو، بھائی وہاں کا الگ مسئلہ ہے، وہاں بھی جب ضرورت پیش آ جائے کہ وہاں دیکھا جائے گا۔ لیکن یہاں تو بس اتنی اجازت، یہاں جس باغ کے پاس تجھے جو ہے مل گئے کچھ کھانے پینے کے پھل، ان کو کھا لو، باقی آگے کا مت سوچو، آگے کا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ ساتھ نہ اٹھا لے، برتن بھر لے تو تاکہ آگے بھی کام آ جائے گا، اس کی اجازت نہیں۔ اتنی حد تک اجازت ہے کہ آدمی خود استعمال کر سکے جان بچانے کے لیے، کیونکہ اس میں اکثر امکان یہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں جو ہے کہ لوگ جو ہے فاقے سے پھر نڈال ہو کر راستے میں پڑ جاتے تھے، مر جاتے تھے۔ یہ آج بھی ہوتا ہے، آج بھی کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے۔ یہ کچھ آج کل تو یہ ایک رواج چل پڑا ہے نا، وہ گاڑیوں میں سیر کرنے کے لیے۔ یہ پچھلے سال آیا تھا، کہیں ہوا تھا کہ 2 3 گاڑی والے انہوں نے بیابان کے اندر گھس گئے،
ये बियाबाग जो है ना 200 300 किलोमीटर दूर लंबे होते हैं चारों तरफ 200 किलोमीटर। अब वो जब घुस गए तो उधर से वापसी का रास्ता वो भूल गए, फिर इधर निकल गए फिर उधर निकल गए। इसी में करते करते जो है तीनों आदमियों के पास जो गाड़ी का पेट्रोल था वो भी खत्म हो गया, खाने पीने की जो चीजें थोड़ी बहुत साथ थी वो भी खत्म हो गई। अब बियाबान तो बिल्कुल वो रेगिस्तान होते हैं, तो रेगिस्तान के अंदर वो फंसे हैं। कभी गाड़ी इधर दौड़ाते हैं तो इधर से भी रास्ता नहीं मिलता, कभी इधर। अब जब गाड़ी ही बैठ गई, पेट्रोल खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, अब खाने पीने से खत्म हो गया, वहीं के वहीं मर गए। बाद में जब वो पता चला है कि इस किस्म के आदमी थे तो फिर हेलीकॉप्टर ने उनको ढूंढ कर वहां से उठा लिया। आज भी ऐसा होता है, पहले जमाने में तो ज्यादा होता था क्योंकि पैदल सफर होते थे, बियाबानों में सफर होते थे, वहाँ इस किस्म की जरूरत हो जाती थी। एक किस्म का रिफाई कानून है, ये कोई वजूदी शादी कानून नहीं है। किसी को दूसरा कोई जरिया मिल जाए, इससे बेहतर जरिया जंगल का कोई फल मिल जाए या जो है पैसे साथ हो तो खरीद कर ले ली वगैरह। आजकल इस किस्म की सूरत हाल पेश आना आम मुसाफिर के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, ये जो पिकनिक को जाते हैं तो उनके लिए तो अलग मसला है, वो ऐसे ही फंस जाते हैं, कहीं करते हैं टिक टाक में जाते हैं। गया सोनमर्ग में एक जो है वो टिक टाक करने के लिए, तो वो पानी से उसने जो है उतरा मुश्किल से, तो पत्थर था वो आगे पानी के अंदर आ रहा है उधर से बहुत जोर से, पत्थर पर जो है वो फोटोग्राफी एक्टिंग करने लगा, तो मेरा फोटो बना, तो एक्टिंग करते गिर गया है, गया करो अब उम्र भर टिक टाक। ऐसे ऐसे बदमाशी जब वजूद में आ गए हैं तो फिर इसी किस्म के हो गए। باب ما جاء في بيع الجلود الميتة والأصنام وبه ये तीन मसले हैं आई इसमें। एक है जुलूदुल मैता, दूसरा है असनाम, और तीसरा हदीस के अंदर उन्वान के अंदर दो ही आ गए। हदीस के अंदर आ गया है खम्र और खंजीर। उसका मतलब खम्र खंजीर जो है उसकी ममानियत की इल्लत एक ही है, क्योंकि न खम्र जो है हलाल है न खंजीर, और दोनों जो है मुसलमान के हक में माल नहीं। बाकी काफिरों के हक में क्या है क्या न है वो अलग मसला। इसमें एक मसला तो जो है जुलूदुल मैता का, जुलूदुल मर्दार की जिल्द का क्या मसला है। देखो, एक है ज़बा। ज़बा जो है अगर किसी गैर माकूल जानवर में भी, जो गैर माकूल हो, खंजीर को छोड़कर, अगर गैर माकूल मसजीद है, शेर है, लूमड़ी है, उसको शरई तौर ज़बा कर लिया जाए तकबीर पढ़कर। गोश्त हलाल नहीं होगा लेकिन खाल पाक होगा, खाल उसकी पाक होगी या इस तरीके से भी पाक होगी। यहाँ जो है ये फुकाहा ने लिखा है, यहाँ जो है अगर मैता की है, हलाल जानवर की तो कोई मसला ही नहीं। हलाल जानवर का गोश्त भी हलाल है और खाल भी, चाहे उसकी दवागत की जाए न की जाए कोई मसला नहीं, वो तो पाक। अच्छा, फिर रहा मैता का और हराम जानवर का की खाल, खंजीर की खाल को छोड़कर अनाप किया दवागत के बगैर। दवागत उसकी की जाए तो दवागत के बाद जो है वो पाक हो जाती है। पाक होने का मतलब यह है कि अब जो है उस पर आदमी नमाज भी पढ़ सकता है, अब उसमें दवागत के बाद उसमें जो है उसका कोई कपड़ा भी बना सकता है, जैकेट वाकेट भी बना सकता है, उसको इस्तेमाल भी कर सकता है। उसके नापाकी का हुक्म जो है खत्म हो जाता है, सिर्फ खाल के मसले। यहाँ
حدیث کے اندر جلود المیتہ آیا ہے، مردار کی جانور کی. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آیا کہ یہ مطلقاً ہے کہ جلود المیتہ یعنی بغیر دباغت کے، اور تو ہے ہی، لیکن کیا دباغت کے بعد بھی یہ ناپاک ہو جاتی ہے؟ ناپاک ہی رہتی ہے. جمہور کا مسئلہ ہے دباغت کے بعد تو پاک ہو جاتی ہے. البتہ جو ہے دباغت سے پہلے میتہ کے مردار جانوروں کے دباغت سے پہلے یہ ناپاک ہے یا پاک ہے؟ جمہور کا مسلک یہ ہے یہ ناپاک نجس ہے. جو حکم اس میتہ کا ہے وہی اس کی اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے پاک، اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کو بیچ بھی نہیں سکتے. اور آج کل یہ مسئلہ بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ اکثر بیشتر جو جانور مر جاتے ہیں تو مردار ہو جاتے ہیں. یہاں بھی پہلے ایسے کرتے تھے، کوئی جانور جو ہے مر گیا تو کہتے دبا کرو، ابھی مر گیا ہے لیکن کھال اس کی جو ہے کم از کم اس کے 400-500 روپے آ جاتے ہیں تو اس کی کھال اتارتے تھے مردار جانور کی اور بیچتے تھے. اسی طریقے سے یہاں تو زیادہ نہیں ہے، ہندوستان کے اندر تو اس کا بڑا بڑا کاروبار ہے، اس کے ٹھیکے ہوتے ہیں. اور وہ جو ہے حلال حرام یہ جو ہے نا یہ مردار حلال جانوروں کی کھال اٹھا کر جو ہے بیچ دیتے ہیں، مسلمان بھی بیچ دیتے ہیں. اس پر بڑی لیدے ہوئی ہے مفتیان کرام کے بارے درمیان بھی آیا کہ یہ تو ناپاک ہے جمہور کے نزدیک، یعنی جمہور فقہا کے نزدیک یہ تو حرام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیچنے سے بھی منع فرمایا ہے. لہذا کیا میتہ کو جو ہے بیع سے بھی منع فرمایا ہے. لہذا جو بیع کر لیتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ یہ آمدنی تو حرام ہو گئی ان کے لیے. اکثر فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے بھی اور دیا جاتا بھی تھا. لیکن مسلمان اس کا جو کاروبار کرتے تھے تو ان کے یہاں وہ تو کہتے تھے لوگوں کو تم کھالے لاؤ، تو اس میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا تھا. بڑے بڑے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں تو ان کو کھال پہنچنی چاہیے، وہ کھالوں کے ٹرک ان کے پاس آتے ہیں. اچھا جو عام لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہیں کسی ہندو نے بھی جو ہے ان کی یہاں گائے وائے مر گئی یا بھینس مر گئی تو اس کو پھینک دیتے ہیں. تو زیادہ تر چمار لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں اس کے کھال اتارتے ہیں. تو چماروں کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا چمار کا مسئلہ تو اس قدر ہے کہ وہ اٹھا کر اسی ٹھیکیدار کو بیچ دیتے ہیں، مسلمان ٹھیکیدار ہوتا ہے. آیا کہ وہ تو یہ ان کو یہ تاکید تو نہیں کرتا ہے کہ میرے پاس بھائی حلال جانور کو جو ذبح کیے ہوئے ہو تو کر، ان کے پاس جو پتو وہ چمار بھی لے جاتے ہیں ان کے پاس. آگے وہ یہ کھالیں جو ہے نا یہ 10 بار بکتی ہے تقریباً. ایک چھوٹا ٹھیکیدار یہاں کا ہوتا ہے، وہ یہاں خرید لیتا ہے، پھر وہ اس سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو بیچتا ہے، پھر اس سے بڑا ہوتا ہے کوئی بڑا تو پہنچتے جو ہے کمپنی تک پہنچ جاتا ہے. پھر بعد میں جا کر کمپنی والے اس کو کہیں دباغت کر کے پھر دباغت کرنے کے بعد حکم بدل جاتا ہے. لیکن تب تک جو 10 بار بکا گیا ہے اس میں اگر مسلمان کا واسطہ آ گیا ہے تو مسلمان کے لیے تو یہ اس میں مردار کھالوں کا تو حکم تو اس کے حق میں مال ہی نہیں ہے. تو اس نے جو بیچا ہے تو اس کے لیے آمدنی حرام ہوگی. اس پر یہاں ہندوستان کے اندر بھی مفتیان کرام نے تو بڑا جو ہے فتویٰ بھی دیے، انہوں نے اعلانات بھی کر دیے. تو انہوں نے مسلمان ٹھیکیداروں نے کہا ہم کیا کریں گے، ہم کہاں ہمارے پر چمار لے کر بھی آتے ہیں، مسلمان لے کر بھی کھالے آتے ہیں. چمار جو ہے اکثر بیشتر وہ تو خود گائے کو ذبح نہیں کر سکتے، ہندو ہوتے ہیں، البتہ وہ کھال اتارتے ہیں ضرور. اور بعض ہندو بھی ہوتے ہیں لالچی، تو وہ کہتے ہیں چلو مل جی جائے گا تو اس کو چمار کو لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیونکہ گدا کا منہ سے لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی کھال اتار کر دے دو تاکہ میں بیچ دوں اس کو. یہی ہڈیوں کا مسئلہ بھی ہے. ہڈیاں بھی جو ہے ان کی جو ہے
یہ مکس ہو جاتی ہے اس کے ساتھ یہ چینی کے ساتھ یہ ہڈیاں ہڈیاں جو ہے کتے کی، بندر کی، سور کی، گدھے کی، گھوڑے کی، بھینس کی، جتنی بھی جو بھی ہڈیاں مل جاتی ہیں وہ سب وہ جمع کر کے لے جاتے ہیں، ٹالوں کے ٹال فیکٹری میں جاتے ہیں، فیکٹری میں وہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کس طریقے سے وہ چینی کے ساتھ جب تک یہ آئٹم ہوگا تب تک وہ چینی نہیں بنے گی جو تم مزے سے ڈبل ٹرپل کھا رہے ہو۔ ہاں تو اس میں ہر قسم کی ہڈی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو مجھے خود فیکٹری والے نے کہا اگر آپ دیکھیں گے چینی کیسے بنتی ہے تو آپ کبھی جو ہے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی۔ فیکٹری میں تو گنے کے ٹرک آ جاتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں، دوسرے کیمیکل بھی آتا ہے اور یہ ہڈیاں بھی آتے ہیں، چونا بھی آتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں فیکٹری میں، تو ان کو کیا ہے۔ اب اس میں بڑے پنگے ہوئے ہیں۔ البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں منفرد قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ چاہے میتہ کی ہو کھال، چاہے وہ حلال جانور کی کھال ہو، وہ کہتے ہیں یہ مطلقاً پاک ہے۔ اس وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ بھائی اب چارہ نہیں رہا امام بخاری رحمۃ اللہ کے قول پر فتویٰ دینا، کیونکہ وہ حدیث سے اصلاح کرتے ہیں۔ امام بخاری تو ایسے نہیں کہنے تھے میری رائے یہ ہے، وہ ایک حدیث کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ایک مردہ بھیڑ کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان سے کہ کس کا مرا ہوا، فلاں شخص کا مرا ہوا ہے، تو اس نے حضور نے فرمایا کہ اس کے کھال سے کیوں نہیں نفع اٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا یار نہیں، اس سے انہوں نے نفع کیوں نہیں اٹھایا؟ انہوں نے کہا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مردہ ہے، اس سے کیا نفع اٹھاتے؟ کہتے مردہ تو اس کا گوشت ہے لیکن کھال سے تو نفع اٹھا سکتے۔ لیکن یہ ذرا مجمل حدیث ہے، باقی فقہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دباغت کر کے اسے فائدہ اٹھانا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا نہیں، نفع اٹھا سکنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ فی نفسی یہ پاک ہے، لہذا ایسی۔ تو ان کا ایک تفرد منفرد قول ہے، تفرد ہی ہے یہ۔ لیکن کبھی کبھی جب پھنس جاتے ہیں نا مولوی بھی تو وہ پھر تنقے کا سہارا تو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام بخاری کے قول پر فتویٰ دے دو تو اس صورت میں گنجائش ہے یہ بات کی رائے، لیکن کوئی جرأت نہیں کر لیتا ہے۔ جرأت کیوں نہیں کر لیتا ہے؟ کیونکہ فقہائے اربعہ اس کے جو ہے قائل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میتہ ہے، اور میتہ کی کسی چیز بھی سے چاہے ڈائریکٹ اس سے نفع اٹھایا جائے چاہے انڈائریکٹ مطلب یہ ہے کہ اس کو بیچ دے، وہ تو وہی ہوا۔ اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ارشاد، ایک صحابی نے اصل میں میتہ کی چربی کے بارے میں کہا، جب میتہ حرام ہو گیا تو میتہ کی چربی تو بھی تو حرام ہو گئی۔ اس نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے جو ہے کیونکہ ان کی عادت تھی اہل مکہ کی، وہ اس کو استعمال کرتے تھے، میتہ کو کھاتے تھے، وہ خود مردہ جانوروں کو میتہ جس کو کہتے ہیں اس کو کھاتے تھے، بلکہ وہ دلیل دیتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا ذبح کیا ہوا ہمارا مارا ہوا حلال ہے تو اللہ کا مارا ہوا کہ نہیں حلال ہے، وہ تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے، جیسے یہ کہہ رہا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہے معقول وجہ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ کھاتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس پر جو ہے، اور قرآن نے بھی صراحتاً کیا والمیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، وہ بھی بہت ساری چیزیں کو کہا حرام ہے۔ تو میتہ کے سلسلے میں جب حضور نے یہ فرمایا کہ یہ حرام ہے تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چربی سے یہ تو کشتیوں پر ایک ملی جاتی ہے اس میں پھسل پیدا کرنے کے لیے، یعنی اس کی دراڑیں بھرنے کی لیے، کشتی کو جب جوڑا جاتا ہے تو اس کی دراڑیں جو رہ جاتی ہے تاکہ پانی اندر نہ آ جائے تو اس پر یہ چربی جو ہے لگائی جاتی ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اس کو جو ہے پگھلا کر
یہ کیا کہتے ہیں اس کو بطور تیل کے استعمال کرتے ہیں چراغ جلانے کے لیے. تو وہ اس طریقے سے یہ اس کے فوائد بتلا رہے تھے اس چربی کے. اگر اس کی چربی کو لے لیا جائے تو اس کام میں لے لیا جائے تو کیا اجازت ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے انہی کی تجویز پر. وہ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی چیز حرام نہیں کی تھی، اللہ ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر جو خود انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا تھا اس میں انہوں نے چربی کو بھی حرام کر دیا تھا اپنے اوپر خود، یہود نے.